جو اپنے نفس کو ہمیشہ ریاضت میں لگائے رکھتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو شخص واقعہ سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے وہ برے کاموں سے باز آ جاتا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جو ہوائے نفس پر غالب آئے اور جذبات نفس کا مالک ہو جائے۔ جو اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف دینے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر جو اپنے نفس کو مغلوب کر کے اس کا مالک ہو جائے، کوئی زور و آور زیادہ کوئی اور بہادر نہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر جو اپنے نفس کو بیکار چھوڑ کر اسے ہلاک کر دے، کوئی کمزور زیادہ عاجز نہیں۔ نفس کا خلاف کرنے میں اس کی کامیابی اور ہدایت، اور اس کی اطاعت میں اس کی گمراہی اور ضلالت ہے۔ نفس کی خواہش سے بچے رہیے کہ کہیں تجھے ہلاکت کے گھیرے میں نہ گرائے، اور اسے اپنی کامیابی کے مقام سے نہایت دور رکھیے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے وہ اسے نہایت نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی اصلاح تدارک نہیں کرتا اس کی بیماری لا علاج اور اس کی شفا یابی دشوار ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے مرض کے علاج کے لیے کوئی طبیب نہیں پاتا۔ اپنے نفس کو گو وہ مرغوب چیزوں کی طرف کشش کرے، ہر ایک کمینہ حسلت سے پاک صاف رکھے۔ بے شک مومن کی یہ حالت ہے کہ وہ صبح و شام اپنے نفس سے بدظن رہے اور ہر وقت اسے عیب لگاتا رہے، اور اس کے فائدے کے لیے نیک کاموں میں ترقی کرتا رہے۔ اپنے نفسوں کو حساب کی قید میں مقید رکھو اور ان کی مخالفت کرنے سے ان پر غالب آ جاؤ۔ توفیق ایزدی اللہ تعالیٰ کا لشکر اور توحید الہی نفس کی حیاتی ہے۔ نفس کا مکر اور محتاجی نہایت بری محتاجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کو لگام دے، اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائے اور اس کی باگ ڈھیلی کر کے حق تعالیٰ کی اطاعت طرف کھینچ لے جائے۔ سب سے زیادہ قریب اور بھاری دشمن خود تیرا نفس ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نفس کا دنیا کی طرف مائل ہونا بہت بڑے دھوکے کی بات ہے، اور غفلت و غرور کی مستی شراب کی مستی سے زیادہ سخت خطرناک ہے۔ لوگوں کے مال و دولت سے اپنے نفس کو روکنا اور اس کی طرف خیال نہ کرنا موجودہ دولت مندی اور غنا ہے، اور اس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا زہد ہے۔ جو بادشاہ اپنے لشکر کی مدد نہیں کرتا وہ اپنے دشمنوں کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا اسے بری عادتیں ذلیل و رسوا کرتی ہیں۔ اپنی عقل تھام، بات قابو میں رکھ، نفس و شیطان کے ساتھ جھگڑا کر، آخرت کی طرف متوجہ ہو اور رضائے الہی کے لیے کوشش کر۔ سب سے زیادہ اچھا حاکم وہ ہے جس کا نفس زیادہ عافیت پاک ہو، اور سب سے زیادہ پاک و مال وہ ہے جو حلال طور سے کمایا جائے۔ سب سے بری محتاجی نفس کی محتاجی اور حرص ہے۔ قبل اس کے تمہارے اعمال کا موازنہ ہو، اپنے نفسوں کے اعمال کو خود وزن کرو۔ قبل اس کے تمہارا حساب لیا جائے، اپنے نفسوں کے ساتھ حساب کرو، اور میدان محشر کی روانگی کی تکلیف سے پہلے گلا گھٹنے کی تنگی سے سانس لے لو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نفس پر غالب ہو اور نفس اس پر غالب نہ آئے۔ اپنی خواہش نفس کو قابو میں رکھیے اور خواہش نفس اس پر قابو نہ پائیں۔ باطل کی محبت میں پڑ اپنے نفس کا نقصان اور اپنے دین کو ہلاکت میں مت کرو۔ جس قدر اپنے نفس پر شوق اور اعتبار ہو اسی قدر اس کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ عادات کے چھوڑنے میں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرو تاکہ ان پر غالب آ جاؤ، اور ان کی خواہشیں پوری کرنے میں ان کے ساتھ لڑائی کرو تاکہ ان کے مالک بن جاؤ۔ گناہوں کے چھوڑنے میں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرو تاکہ ان پر غالب آ جاؤ اور ان کو آسانی کے ساتھ اطاعت الہی کی طرف لے جاؤ۔ اپنے نفس کو ذلیل، دین کو عزیز اور آخرت کو محفوظ رکھیے۔ احکام دین کی حفاظت کے لیے دنیا کے مال کے خرچ کرنے میں دریغ نہ کریں۔ مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کرو اور اپنے دین اور ایمانت کو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے اور رعیت میں عدل کے اصول پر کاربند ہونے سے محفوظ کر لیں۔ اپنے بدنوں کو کچھ تکلیف میں ڈال کر اپنے نفسوں پر جو دو کرم اور ان کے ساتھ احسان کرو، اور قبل اس کے تمہاری گردنیں گناہوں کے اوس پکڑی جائیں ان کے چھڑانے کی فکر اور کوشش کرو۔ نفس سے عبادت کا کام تدبیر اور حیلے کے ساتھ نکال اور نرمی کے ساتھ اس سے برتاؤ کرو، اور جب تک خوشی میں ہو اس کو عبادت میں لگائے رکھو۔ البتہ فرض عبادت ادا کرنے میں اگر سستی کرے تو اس کو مجبور کرو، کیونکہ اس کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ دین کی ثابتی قوت نفس سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے نفس کو برے کاموں سے ہٹائے رکھو اور غصے کے وقت اپنے حملے اور جوش کو مٹا دے۔ جب تک تیرا نفس اطاعت الہی میں مددگار ہو تو اس کی عزت کرو۔ زیادہ کھانا اور سونا نفس میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور طرح طرح کے نقصان بھی دیتا ہے۔
اپنے نفس کو اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک ترازو سمجھ کے جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ان کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ ان کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اپنے نفس کو شہوت کے میل کچیل سے صاف رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجے پاؤ۔ غضب کے وقت نفس کو ضبط رکھنا ہلاکت سے گراتا ہے۔ خوف اور درد کے وقت نفس قابو میں رکھنا نہایت اچھا ادب ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نفس پر اپنے رب کا خوف لازم بنائے اور پوشیدہ ظاہر اس کی اطاعت بجلائے، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو ایسے ناصح کی اطاعت کرے جو اسے راہ حق بتلائے اور اسے گمراہی سے الگ رکھے، جو اسے چاہ ہلاکت میں گرائے اور جوش شہوت کے وقت نفس کو اس سے دور رکھیے۔ جو شخص اپنے نفس پر مغرور ہوتا ہے وہ اسے ہلاکتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو اپنے نفس پر خوش ہوتا ہے اس میں بہت سے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اپنے نفس کو پہچاننا بہت بڑا علم ہے، اور اپنے آپ کو نہ جاننا نہایت کامل جہالت ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو لذت سے روک رکھے وہ اس کا مالک، اور جو اسے بے مہار چھوڑ دے وہ ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ حساب رکھتا ہے اور اس سے غافل نہیں ہوتا وہ دین کے کاموں میں سست نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ حساب اور موازنہ کرتا رہتا ہے وہ اپنی قدر کو محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ شیطان سے زبردست ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کو حسن نیت اور نیک ارادے کا عادی بنانا تاکہ تجھے اپنے مطالب میں کامیابی حاصل ہو سکے، اور جو شخص اپنے نفس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرتا ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کاموں میں پھنساتا ہے۔ اپنے نفسوں کے ساتھ حساب رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے مامون ہو جاؤ اور اس کے ہاں دل پسند نعمتیں حاصل کرو۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اپنے نفس کو نہیں پہچانتا کہ وہ رب تعالیٰ کو کس طرح پہچان سکتا ہے، اور جو شخص اپنی جان کا مالک نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت نہیں رہتا۔ نفس کی ہلاکت اسباب شہوت اور غضب کی اطاعت میں ہے۔ غضب کے وقت نفس کو ضبط رکھنا ہلاکت سے بچاتا ہے۔ خوف اور ڈر کے وقت نفس کو قابو میں رکھنا نہایت اچھا ادب ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نفس پر اپنے رب کا خوف لازم بنائے اور پوشیدہ ظاہر اس کی اطاعت بجلائے، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو ایسے ناصح کی اطاعت کرے جو اسے راہ حق بتلائے اور اس گمراہ سے الگ رہے۔ آدمی کے نفس سے بڑھ کر کوئی زیادہ اس کا دشمن نہیں۔ جو شخص اپنے نفس سے خوش ہوتا ہے اس کے فریب پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نفس کو اس کی خواہشوں سے روکنا اور اس سے لڑائی اور مقابلہ کرنا آخرت کے درجے بلند کرتا ہے اور نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ علم کی ہدایت کے مطابق کام کرتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھتا وہ اسے ضائع اور برباد کر دیتا ہے، اور جو نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اس کے زوال کی سزا پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائے رکھتا ہے اور اس کی بھاگ ڈھیلی کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف اسے کھینچ لے جائے۔ جو اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اسے ذلیل و خوار نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے نفس کو ایسے کام میں مصروف کرتا ہے جسے وہ نہیں چاہتا وہ اپنے اس کام کو کھو بیٹھتا ہے جسے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اپنے نفس کو شتر بے مہار نہ چھوڑو ورنہ تمہیں گمراہی کے راستوں میں لے جائے گا۔ جب تیرا نفس تجھے گمراہ کر دے تو پھر اس کو مصنف اور حاکم نہ ٹھہراؤ۔ جب یہ تجھے سیدھی راہ پر لے جائے تو پھر اس کی اطاعت سے نہ کترا۔ جب تجھے معلوم ہے کہ تو جھوٹا ہے تو یہ بات ہی تیرے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور بے لگام ہونے پر اسے ڈانٹتا ہے وہ شیطان پر غالب آ جاتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے ساتھ حساب رکھتا ہے وہ اپنے عیبوں پر واقف ہو جاتا ہے اور اپنے تمام گناہ معلوم کر لیتا ہے۔ وہ گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیتا ہے۔ شخص اپنے نفس کو ہر ایک خواہش پورا کرنے کی رخصت دے دیتا ہے وہ اسے گمراہی اور تاریکی کے رستوں میں لے جاتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے تو علم اور معرفت کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی خبر گیری کرتا ہے وہ اس کو مضر چیزوں سے بچائے رکھتا ہے تو وہ ہر طرح کی خرابیوں سے مامون اور محفوظ رہتا ہے۔ اپنے نفس پر قادر ہونا نہایت بہترین قدرت ہے، اور عقل مند کا برا کام جاہل کے اچھے کام سے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی مذمت کرتا ہے وہ اس کی اصلاح کر لیتا ہے،
اور جو شخص اس کی تعریف کرتا ہے وہ اسے ذبح کر دیتا ہے۔ اپنے نفس کی حقیقت معلوم کرنا وہ اس کا خلاف کرتا ہے اور بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے وہ بہت بڑا آرزو آور پہلوان ہے۔ اپنے نفس کو مطیع اور تابع کرنا چاہیے، وہ بہت بڑی قدر اور نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے وہ کسی دوسرے کا خیر خواہ نہیں کر سکتا۔ مجاہدہ نفس کے ذریعے سے شیطان کا مقابلہ کرو اور اس کی مخالفت کرنے سے اس پر غالب آ جاؤ۔ اس طرح کرنے سے تمہارے نفس پاک اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے بلند ہوں گے۔ قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے اپنے نفسوں کا حساب کرو اور اس سے پیشتر کہ ان کے اعمال کی جانچ ہو ان کی پڑتال کرو۔ دنیا کمانے میں اپنے نفسوں کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کو مار پیٹ کر اس مردار سے دور کرو، کیونکہ یہ جلد زائل ہونے والی بہت سے فتنوں مصائب کا گھر ہیں۔ سب سے زیادہ زور و آور وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر زیادہ غالب ہو۔ تو صرف اپنے نفس کا حساب رکھو، کیونکہ دوسروں کے نفسوں خود ان کے لیے ذمہ دار ہیں۔ آنکھیں کھولو، پیٹ بھوکے رکھو، جسموں کو ریاضت میں ڈال کر دبلاؤ کہ اس سے نفس میں قوت پیدا ہوگی۔ اپنے نفسوں کو قابو میں رکھو کہ یہ شتر بے مہار ہیں۔ اگر تم ان کے کہنے پر چلو گے تو یہ نہایت برے مقام میں کھینچ لے جائیں گے اور تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔